صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ۔ اللہ رب العزت مجھے بہت بڑی سعادت عطا فرمائے آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بخشے جانے والے لوگ امام اور مؤذنین ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ پسند کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں، اور امام کا مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہوتا بلکہ اپنے سارے مقتدیوں کا ہوتا ہے، اور مؤذن صرف اپنی اذان کا نہیں ہوتا بلکہ پورے محلے کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ذمہ داری دینے سے پہلے تو وہ استعداد دیکھ کر ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب نبی بناتے ہیں تو اس کی استعداد دیکھ کر اسے کام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کو صحابی یا کسی نبی کا حواری بناتے تو اس کی ذمہ داری اور اس کی استعداد دیکھ کر اس کو وہ ذمہ داری دیتے ہیں۔ صحابہ منتخب تھے، جس طرح سے انبیاء منتخب تھے اسی طریقے سے صحابہ بھی منتخب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سفر میں تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد ایک گرجا میں بیت المقدس کے پاس سب لوگ ادھر ادھر سو گئے، آرام کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہنچے، عمر رضی اللہ عنہ جا کر ایک جگہ پر ایک خطے میں جا کے آرام کر لیا، ایک خطے میں جا کے آرام کر لیا۔ تو وہاں پر ایک بہت جو ہے راہب تھا کہ اللہ کی کتاب میں اس زمانے کی جو کتاب ان کے دین کی تھی اور اس کے اندر لگا رہتا تھا۔ تو اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سو رہے تھے تو ان سے کہا کہ آپ میرے حق میں یہ جو بیت المقدس ہے اور اس کی جو ہے ولایت لکھ دو، اور اس کے تعلق سے جو زمین ہے اور اس میں سے کہ 12 مربع میل کی جو زمین ہے اور وہ زمین میرے نام اور میرے اولاد کے نام لکھ دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، ارے بھائی میں کون ہوں؟ مجھے تو صحیح برابر سے تجارت بھی نہیں آتی، میں تو صحیح لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، آپ تم میرے سے کیوں لکھوا رہے ہیں؟ کہ نہیں یہ سب مجھے کیا بولنا کو، صرف میرے نام تم جو ہے اپنی جو ہے یہ جو زمین ہے اس کی اور اس کی جو ولایت ہے وہ میرے اور میرے خاندان کے لیے لکھ دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت میں مطلب ایمان بھی نہیں ہوا، ایمان بھی نہیں لائے، اور اس وقت میں اور جو ہے نبوت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو تجارتی سفر کے اوپر گئے ہوئے تھے اور وہ بھی کسی دوسرے کے ساتھ اکیلے سفر کرنا نہیں جانتے تھے، مطلب پوری ایک جماعت تھی، اور ان کے ابا خطاب نے یہ کہہ کر بھیج دیا تھا کہ جا ان کے ساتھ میں جائے گا، تجھے تجارت کا کچھ ملکہ، تجارت کا تجھے تجربہ آئے گا، اور جا کے تو اور ان کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لے تجارتی سفر کیسا ہوتا ہے۔ تو جب وہ راہب تھا جس نے جب یہ بات بتایا راہب نے، تو اس نے کیا کر دیا راہب نے کہ لکھوا لیا۔ لکھوانے سے پہلے انہوں نے کیا سوچا کہ یہ کوئی پاگل ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے، میں اس کے لیے کیا ولایت لکھنا اور اس کے لیے اور جو میں کیا زمین اور جائیداد لکھنا، یہ تھوڑا مذاق ہی صحیح، کوئی اس کا دماغ خراب ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے، اس کو میں لکھ کر دے دوں گا، اس کو میں لکھ کر دے دوں گا۔ میرے عزیزو زمانہ پلٹا، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جس وقت میں بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور ساری حکومت کی باغ ڈور آئی۔ یہ ایک بوڑھا آدمی جس کی آنکھوں کے بھویں سفید ہو چکی، اس کی جو بھویں تھی آنکھوں پر گر چکی تھی، مطلب اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ کھال بھی اس کی اور نرم ہو کے نیچے گر چکی۔
اس نے آ کر وہ پرچہ دکھایا. امیر المومنین اس کی ولایت آپ نے میرے لیے لکھی ہے اور یہ جو زمین ہے آپ نے میرے لیے لکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو نے کیسے پتہ کر لیا تھا میں خلیفہ بنوں گا اور میں اس کو فتح کروں گا اور اس کی حکومت کی باغڈور میرے ہاتھ میں آئی. ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ جو دیوار کا کنارہ ہے جسے متا بولتے ہیں ہمارے زبان میں, یہ جو دیوار کا کنارہ ہے, یہ جو دیوار کا کنارہ, یہاں پر وہ آدمی سوئے گا کہ اس کے ہاتھ پہ اللہ بیت المقدس فتح کرائیں گے اور وہ آخری نبی کا ماننے والا ہوگا. اور تقریباً 13 سال سے میں اس انتظار میں تھا یہاں پر آ کے کون سوئے گا. روزانہ یہاں پر قافلے آتے لیکن کسی نے بھی اس جگہ پر نہیں سویا, اور میں نے 13 سال کے بعد آپ کو دیکھا کہ آپ اس جگہ پر جا کے سوئیں جہاں ہماری آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بیت المقدس فتح کرے گا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے. میرے عزیزوں, میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا, اللہ رب العزت نے انبیاء کو منتخب فرماتے, صحابہ کو منتخب فرماتے. اللہ رب العزت اپنے قربت کے لیے اور جو برگزیدہ بندوں کو منتخب فرماتے. اسی طرح سے یہ قوم ہے جو چنی ہوئی قوم ہے اور وہ ہے امام اور مؤثر, امام اور مؤثر, اور یہ امت کی نمائندگی کے لیے بنتے. اللہ رب العزت ان کے اندر استعداد دیکھ کر اللہ رب العزت ان کو چنتے. غربت کی وجہ سے کوئی آدمی مؤذن نہیں بنتا, غربت کی وجہ سے کوئی آدمی مؤذن نہیں بنتا, اللہ کے انتخاب سے مؤذن بنتا. اور جو ہے حالات کی وجہ سے کوئی آدمی امام نہیں بنتا, اللہ رب العزت امامت کے لیے اسے چنتے اور اس لیے کہ وہ امام بنتا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے درمیان میں مجھے دکھایا, میں بڑی سعادت سمجھوں گا. مولانا نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم کچھ انعامات بانٹیں گے, اس مجلس میں آپ بھی شرکت کریں, تو میں آ گیا تھا, لیکن بیان بھی رہے گا بلکہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. اب آنے کے بعد 2-4 بات تو بولنا پڑے گا. اور مولانا اب ہمارے مولانا کے سامنے تو ہمیں کوئی سورج کے سامنے چراغ دکھے سکتا. میں ابھی دیوبند مدرسے کو بلکہ میرٹھ کو گیا بھی نہیں تھا. اس وقت میں حضرت یہاں پر جامع مسجد میں امامت کرتے تھے. سب سے پہلی بار میں مرکز آیا تھا میرے 4 مہینے لگنے کے بعد. جب دیکھا آپ کو بالکل نوجوان, داڑھی بھی بہت کم, اب بھی بہت کم ہی ہے, تو میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا یہ کیسے حضرت بھائی ان کو داڑھی بھی نہیں تو بولا تھا. میں نہیں, ہمارے ساتھی ہمارے امیر صاحب کے بڑے بیٹے الیاس, انہوں ابھی زندہ ہے, انہوں کیا بولے تھے میرے دیوانے ان کو آئی نہیں تھے داڑھی, انہوں نے کٹاتی داڑھی دائی نہیں ان کو. میں نے کہا وہ ایس نہیں تھا, ایسے بھی آدمی آتی کیا داڑھی نہیں سر کے, تو یہ مان لے ابھی وہ کو میرے کو سمجھاتے جا. ہاں تو بھائی ہم تو ابھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھی نہیں گئے تھے. تو جب سے حضرت امامت میں اور ماشاءاللہ آپ کی خدمتیں اس شہر میں چلتی رہتی ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں ایسی باتیں یاد بھی کر لیتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. خدمت کے عنوان سے ایک بات بولے, وہ بھی ایک بات بول دیتا ہوں انشاءاللہ, کہ الخلق عیال اللہ, یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ سب اللہ کی عیال ہے. اگر کوئی آدمی کھجور کی گٹلی بھی اگر کسی کو دے گا تو سب سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ کھجور کی گٹلی اور جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر بنے گا. اللہ رب العزت دی ہوئی چیز کو اور اس طریقے سے بڑھا کر دے, اس طریقے سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ اسے لوٹاتا ہے. میرے عزیزوں, کوئی کسی کو نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ اسے حب ڈالتے. حب ڈالنے کا مطلب بیج ڈالتے. اللہ رب العزت دل میں خیال پیدا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بہترین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعیت العلماء, میرے عزیزوں تقریباً 17 سال میں دیوبند میں رہا ہوں, اور تقریباً اس کی خدمتیں بلکہ پوری دنیا بھر کی اور بلکہ پورے ہندوستان بھر کی. اور وہاں پر دیکھیں گے مرکزی جگہ ہے وہ دیوبند, کہ وہاں پر ہر سال جو جمعیت کا جلسہ ہوتا ہے, ہر جلسے میں ہم موجود رہتے تھے, سارے طلباء موجود بھی رہتے ہیں, اور اس کی کارگزاری آتی رہتی ہیں. اور یہ جو ہے کہ بیان کرنے کے مطلب احاطے میں نہیں آتی,
یہ آتے میں نہیں آتی. نندیال میں اس کا انعقاد یہ ہم نندیال والوں کے لیے یہ برکت کا ذریعہ ہے, نندیال والوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہے. یہ جمعیت العلماء اللہ اس کے قیام کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرمائے. خالص 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 انسانیت کی ہمدردی, خالص خالص انسانیت کی ہمدردی, ہر لائن سے انسانوں کو کامیابی کی طرف لانا, یہاں تک کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی سطح بلند کرنا, دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی سطح کیا کرنا, بلند کرنا. اسی کی ایک جھلک ہے کہ بھئی امام اور مؤذنین کے لیے رمضان تحفے کے عنوان پر آپ کچھ چیز یہ دے رہے ہیں, یہ اس کے لیے نیا نہیں ہے, اور بلکہ تقریباً 80-90 سال سے یہ محنتیں جاری ہیں. اللہ رب العزت اس کو چلا رہے ہیں اور ہم لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ ہمیں اس کے ساتھ دینے کی, ساتھ لگے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے یہ اور زیادہ سے زیادہ خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کو فطری طور پر بھی ذہنی میلان کو اس کی طرف جھکانا چاہیے. ایسا کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ حضرت نے بہت انداز ایسا کہا جائے بہت بہترین الفاظ ہمارے سامنے